رینیسانس کی تاریخ جو ہے وہ مجھے بڑی پسند ہے، میں نے اس کو کافی تفصیل سے پڑھا بھی ہے، سکھانے کی کوشش بھی کی ہے۔ وہ یہ کہ رینیسانس سے پہلے جو گریٹ فلاسفرز تھے، چاہے وہ ریلیجس فلاسفرز ہوں یا دوسری طرز کے مفکر ہوں، ان کے ذہن میں جو سب سے اول سوال آتا تھا معیشت کے حوالے سے، وہ یہ بھی نہیں تھا کہ معیشت کے اندر کس قسم کی پالیسیاں نافذ کی جائیں یا کون سے ادارے بنائے جائیں جس کے نتیجے میں تیز سے تیز تر ترقی ہو۔ عجیب سی بات لگتی ہے کیونکہ آج ترقی کا جو نظریہ ہے وہ اس حد تک ہمارے ذہن میں بیٹھ چکا ہے کہ ہر سال ہم نے اتنے فیصد ترقی کرنی ہے کہ اب ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی ایسا زمانہ انسانی تاریخ میں بھی گزرا جب ترقی کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی تھی۔ بلکہ حقیقت یہی ہے کہ ارسطو کی ڈائلاگز بھی اگر آپ پڑھیں، نکوماکین ایتھکس وغیرہ جو اکنامکس پہ اس نے کام لکھی، یا سینٹ آگسٹین کو پڑھیں یا تھامس ایکوائنس کو پڑھیں یا آپ ایون مسلم تھنکرز کو پڑھیں، خاص طور پہ ابن خلدون کو اینڈ سو آن، تو اس میں معیشت کے حوالے سے جو بنیادی سوال کیا جاتا تھا، دلچسپ ہے وہ یہ نہیں تھا کہ کس قسم کی معیشت ہو جس کے نتیجے میں تیز ترین ترقی ہو، بلکہ وہ یہ تھا کہ کس قسم کی معیشت ہو جس کے نتیجے میں ہم ایک اخلاقی زندگی گزار سکیں۔ حیران کن بات ہے، غور کریں کہ ایڈم سمتھ جس کو فادر آف اکنامکس مانا جاتا ہے، تو وہ سب سے پہلے سر اکانومسٹ نہیں تھا، وہ مورل فلاسفر تھا، وہ ایتھکس کے سوالوں کو دیکھا کرتا تھا، اور اس نے کہا کہ اخلاقیات سے اب ہٹ کے میں یہ بھی دیکھنا چاہتا ہوں وہ جو جدید معیشت قائم ہوئی ہے وہ کس طرح سے ترقی کر رہی ہے، تو اس کے نتیجے میں پھر بہت بڑی تبدیلیاں آنی شروع ہوئیں۔ تو دوسری بات یہ تھی کہ رینیسانس نے سارا فوکس یورپین زندگی کا تبدیل کر دیا۔ پہلے اگر فوکس یہ تھا کہ ہمیں کس قسم کی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے کہ جس کے نتیجے میں ہم خدا کے قریب ہو سکیں، جنت تک پہنچ سکیں، تو اب فوکس یہ ہو گیا رینیسانس کے بعد کہ زندگی کو کس طرح سے تبدیل کرنا ہے کہ جس کے نتیجے میں ہم انسانوں کی زندگی اس دنیا کے اندر بہتر ہو جائے۔ تو سارا توجہ آخرت سے ہٹ کر اس دنیا پہ ہو گیا، اور اس کے نتیجے میں یورپ نے ترقی بھی بہت کی، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب پیریڈ شروع ہوتا ہے ماڈرنزم کا۔ ماڈرنزم میں ساری کی ساری توجہ صرف اور صرف ایک چیز پہ تھی، اور وہ یہ کہ کس طرح سے ہم تیز ترین ترقی کر سکیں۔ 18ویں صدی خاص طور پہ 1780s کے بعد، جس کو ہم صنعتی انقلاب کہتے ہیں، دی انڈسٹریل ریولوشن، بڑی تیزی سے انگلینڈ نے ترقی کی، اور دیکھتے دیکھتے اپنی ترقی کی بنیاد پر پوری دنیا پہ وہ حاوی ہو گیا۔ یہاں پر بھی انہوں نے اپنا ایک پورا سامراجی نظام بنا لیا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا تقریباً 200-250 سال۔ 1960s میں پہلی دفعہ یہ کانشیسنس ابھری کہ جس سپیڈ پہ ہم ترقی کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں ہم اپنی دنیا تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ یہ کانشیسنس دو چیزوں کی وجہ سے ابھری، ایک تو کلورو فلورو کاربنز کی وجہ سے جو اوزون لیئر کے اندر ڈپلیشن ہوئی O3 کے اندر، اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ دنیا کے اندر بڑی تیزی سے گلوبل وارمنگ شروع ہو جائے گی۔ اور دوسرا معاملہ یہ تھا کہ جس لیول پہ کچرا دنیا کے اندر پھینکا جا رہا تھا، سمندروں کے اندر خاص طور پہ، اوشنز کے اندر، اس سے اوشن لائف اور بہت بڑے لیول پہ بائیو ڈائیورسٹی پہ تباہ اور برباد ہو رہی تھی۔ تو تقریباً لیٹ 1960s 70s کے اندر ایک انوائرمنٹلسٹ موومنٹ ابھری جس نے یہ کہا کہ جس رفتار پہ آپ اور جس طرز سے آپ ترقی کر رہے ہیں، اس میں تو آپ اس دنیا کو تباہ و برباد کریں گے، یہ دنیا رہنے کے قابل نہیں رہے گی، اور گلوبل وارمنگ پیدا کریں گے، اور یہ سسٹینیبل نہیں ہے، یہ ماڈل آف ڈیولپمنٹ، یہ رفتار ترقی کی اور یہ طرز ترقی جو ہے یہ سسٹینیبل نہیں ہے۔ اس پہ پھر بہت ساری ری تھنکنگ ہوئی اور کئی دہائیوں تک ری تھنکنگ چلتی رہی، جس کے نتیجے میں ملینیم ڈیولپمنٹ گولز اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز وغیرہ کا کانسیپٹ نہ صرف پیدا ہوا مگر آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ پوری دنیا کے اندر رائج ہو گیا۔ وہی کانسیپٹ جو ہے اب ہم ایجوکیشن کے حوالے سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ what can we do to make education something that is sustainable، جو ترقی بھی دے ہمیں اور جو سماج کی بہتری کے لیے دنیا کو تباہ نہ کرے۔ پاکستان کے لیے تو خاص طور پہ اس لیے اہم ہے کیونکہ آپ نے دیکھا کہ ایک سال پہلے تقریباً یہاں پہ اتنے برے سیلاب آئے کہ جس کے نتیجے میں ہمیں $30 بلین کا نقصان ہوا۔ 1/3 ہماری زمین ہے وہ انڈر واٹر چلی گئی، اور تقریباً 1 کروڑ لوگوں کو جو ہے وہ غربت کی سطح سے نیچے اتر گئی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ورلڈ بینک کا اپنے اعداد و شمار ہے۔
تو لہٰذا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ہم شاید فرسٹ ورلڈ کی اتنی ضرورت نہ ہو جتنی ہماری سر ضرورت ہے، کیونکہ یہ جو گلوبل کلائمیٹ چینج ہے، وجوہات تو فرسٹ ورلڈ کے اندر ہیں جہاں اتنی تیز کنزمپشن ہوتی ہے، مگر اس کے اثرات جو ہیں وہ ہمیں یہاں پر پاکستان میں نظر آتے ہیں، شامل کرنا